السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ گرامر علم النحو قسط نمبر 11 اور اس کا حصہ نمبر 3۔ سنینہ کے اعراب کے بارے میں بحث چل رہی تھی کہ عرب میں سے بعض سنینہ میں یا کو لازم قرار دیتے ہیں اور نون پر اعراب دیتے ہیں۔ اس کی مثال حاضی سنین، رأیت سنین، مررت بسنین۔ اور دوسری اس میں لغت یہ ہے کہ سنین، سنینن، سنینن کا جو تنوین ہے نا اس کو گرا دیا جائے، اور یہ تنوین کا گرانا جو ہے یہ اس کی اس بات کرنے سے اقل ہے، کم ہے، یعنی اکثر تنوین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور کبھی کبھار اس کی تنوین گرا دی جاتی ہے۔ تو اس کی مثال اس طرح بنے گی حاضی سنین، رأیت سنین و مررت بسنین۔ تو اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بھی آتی ہے کہ اللہم اجعلها علیہم سنینا کسنین یوسف۔ اور پھر السمہ بن عبداللہ، یہ کہ اموی دور کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس کا ایک شعر بھی ہے کہ دعانی من نجد فإن سنینہ لعبن بنا شیبا وشیبننا مردا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم دونوں چھوڑ دو مجھے میرے پاس نجد کا ذکر کرنا، اس لیے کہ بے شک جو نجد کے سال ہیں نا انہوں نے کھیلا ہے میرے ساتھ، یا انہوں نے کر دیا ہے مجھے بوڑھا، وشیبننا مردا، اور اس نے ہمیں بوڑھا کر دیا اس حال میں کہ ہم پہلے جوان تھے۔ یہاں پر ہے کہ السنین جو ہے نا یہ ہین کی جگہ پر آیا ہے، اور اس کا اعراب بھی حرکات کے ساتھ آیا ہے کسنینی، اور نون بھی اضافت کے ساتھ اس کا باقی رہا ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ نون جو ہے آخر میں نون اعرابی جس کو کہتے ہیں، اس پر تثنیہ اور جمع کے اندر اعراب کیا آئے گا؟ تو جمع کے بعد جو نون آتا ہے یا جو ملحق بھی جمع مذکر سالم ہے، اس کے بعد جو نون آتا ہے اس کا حق تو یہ ہے کہ اس پر فتح پڑی جائے، لیکن کبھی کبھی اس پر شاذ طور پر کسرہ بھی پڑھ دیا جاتا ہے، جس طرح کہ شاعر کا یہ قول ہے، جریر بن عطیہ بن الخطفی شاعر ہے، اس نے اپنے ایک شعر میں اس طرح فرمایا کہ عرفنا جعفرا و بنی ابیہ و انکرنا زعانف آخرین۔ تو یہاں پر آخرین کی جگہ آخرینی انہوں نے پڑھا ہے، تو یہ محل استشہاد ہے شعر کے اندر کہ اس میں آخر میں زبر آنی چاہیے تھی لیکن زیر پڑھ دی انہوں نے آخرین نے۔ اور اسی طرح اس کا ایک اور قول ہے اکل الدہر ہل و ارتحال اما یبقی علی ولا یقینی وماذا تبتغی الشعراء منی وقد جاوزت حد الاربعینی۔ یہاں پر اربعین جو ہے اس کے اوپر زبر پڑھنی چاہیے تھی، انہوں نے جمع کی حالت میں اس کے اوپر زبر نہیں پڑھی بلکہ زیر پڑھی ہے، لیکن یہ شاذ طور پر اس پر زیر آتی ہے، یہ کوئی لغتاً اس پر نہیں آتی، لیکن بعض نحات نے اس کو کہا ہے کہ یہ لغتاً لغت کے اندر یہ بات موجود ہے، یعنی ایک باقاعدہ طور پر موقف ہے کہ اس کے نیچے کسرہ پڑھ لی جائے۔ تو اس کے بعد آتا ہے تثنیہ کا نون۔ تو تثنیہ کا نون اور جو اس کے ساتھ تثنیہ کے ساتھ ملحق بھی ہیں ان کے اوپر زبر نہیں بلکہ کسرہ پڑھی جائے گی، لیکن اس کا زبر پڑھنا یہ لغت کے اندر موجود ہے، تمام شعراء کا، تمام فصحاء بلغاء عرب اور نحات کا اس پر اتفاق ہے، اور اسی میں سے ان کا یہ قول ہے کہ علی احوذیین استقلت عشیۃ فما ہی الا لمحۃ و تغیب۔ اب یہاں پر احوذیین نہ پڑھا ہے انہوں نے، حالانکہ احوذی یہی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا معنی ہے عقاب جس کو باز کہتے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے لغتاً اس کو زبر پڑھا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تثنیہ کے نون کو فتح دینا وہ بہت کم ہے، جس طرح کہ جمع کے نون کو کسرہ دینا ہوتا ہے، لیکن
اس کو کسرہ دینا جمع کے اندر یہ شاذ ہے، اور تثنیہ کے اندر فتح دینا یہ لغتاً طور پر موجود ہے. یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اس کے بعد ہے اعراب کی اگلی قسم، یعنی اعراب کی ساتویں قسم جس کو کہتے ہیں. یہاں سے تقدیری اعراب کی بات شروع ہوگی، کیونکہ پہلے تقدیری اعراب کی بات نہیں ہوئی بلکہ ظاہری اعراب کی، جو کہ لفظوں میں یا حرکات میں موجود ہوتا تھا، اس کی بات ہوتی ہے. تقدیری 4 جگہوں پر آتا ہے. 2 جگہوں پر اعراب کا لفظوں میں آنا متعذر ہے، اور 2 جگہوں پر متعذر نہیں ہے بلکہ ممتنع ہے، اس وجہ سے یہ تقدیری آتا ہے. متعذر ان 2 جگہوں پر ہے، ایک قسم مکسور میں اور دوسرا غیر جمع مذکر سالم مضاف الی یا متکلم میں. اب سوال یہ کہ متعذر کس کو کہتے ہیں؟ متعذر کا مطلب یہ ہے کہ اعراب کا لفظ ممتنع ہو، اس لیے کہ اسم معرب کا آخری حرف جو محل اعراب ہے حرکت اعراب کو قبول نہ کرے، اور 2 جگہ اعراب کا ظاہر ہونا ثقیل ہے. یہ تو ہو گیا متعذر، یعنی جس پر آ ہی نہیں سکتا، قبول ہی نہیں کرتا، اور 2 جگہوں پر ثقیل ہے یعنی وہ بہت مشکل ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسم منقوص، اور دوسرا ہے جمع مذکر سالم مضاف الی یا متکلم. ثقیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اعراب کا تلفظ تو ممتنع نہ ہو لیکن زبان پر بہت زیادہ بھاری ہو جائے، اور یہ اسم معرب میں ہوتا ہے اس طرح، جس کا آخری حرف اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہو لیکن اس کا تلفظ مشکل ہو جائے. یہاں پر اس تمہید کے بعد اب ہم اعراب کی 7ویں قسم کی طرف آتے ہیں. اس قسم میں رفعی حالت میں ضمہ تقدیری، نصبی حالت میں فتحہ تقدیری اور جری حالت میں کسرہ تقدیری سے اعراب آتا ہے، اور یہ اعراب اسم مکسور کا ہے جس کی مثال ہے غلامی. اسم مکسور وہ ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جیسے العصا اور عصایا، یا الف مکسورہ محذوف ہو جیسے عصن. اس مثال میں الف اجتماع ساکنین سے حذف ہو گیا ہے، جو الف نظر نہیں آ رہا ہے مگر پڑھا نہیں جا رہا. یہ الف مکسورہ نہیں بلکہ الف مکسورہ پوشیدہ ہے، جو صورت تنکیر میں رسم الخط ہونے کی وجہ سے پڑھا نہیں گیا. اسم مکسور پر اعراب اس لیے متعذر ہے کہ اس کے آخر میں الف ہوتا ہے، اور الف پر اعراب آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر اس پر حرکت پڑھیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا. الف ہمیشہ بغیر جھٹکے کے ادا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ الف اس کو کہتے ہیں جو بغیر جھٹکے کے ادا ہو اور ساکن ہو، جبکہ حمزہ ہمیشہ متحرک اور جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتا ہے. یہاں پر اگر الف کے اوپر اگر ہم چھوٹی سی جزم بھی لگا دیں نا تو وہ بھی حمزہ بن جائے گا، کیونکہ وہ جھٹکے کے ساتھ ادا ہونا شروع ہو جائے گا. اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت یا کوئی بھی اعراب نہیں ہے، نہ جزم ہے، نہ رفع ہے، نہ نصب ہے، نہ جار ہے، پھر یہ الف ہوگا. اگر اس کے اوپر کوئی بھی چیز آ گئی تو وہ حمزہ بن جائے گا. اس لیے اسم مکسور پر لفظی اعراب متعذر ہے، لہذا تقدیری اعراب آئے گا. اب ایک اور لفظ ہے غلامی. غلامی پر اعراب اس لیے متاثر ہے کیونکہ اعراب کے آنے سے پہلے یا کا ماقبل یا کے آنے کی وجہ سے مکسور ہوتا ہے. جب اس پر عامل آئے گا تو اس کا اعراب لا محالہ تقدیری آئے گا، کیونکہ اگر اس پر لفظی اعراب پڑھیں گے تو حالت رفع و نصب میں 2 مختلف حرکتیں اور حالت جری 2 ہم جنس حرکتیں آئیں گی جو محال ہے، لہذا اس میں تینوں حالتیں تقدیری ہوں گی. اس کو دوبارہ